میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، 22 جمادی ثانیہ خلیفہ اول یار غار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص سفر و حضر کے ساتھی، جن کی صحابیت کی گواہی بھی قرآن نے دی، جن کے تقوی کی گواہی بھی قرآن نے دی، اور جن کے اخلاص کی گواہی بھی قرآن نے دی، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراض کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس دوست کو ناراض نہ کیا کرو، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جب میں نے کہا اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو سب لوگوں نے انکار کیا، لیکن ابو بکر نے کہا صدقتا، آپ سچ کہتے ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت حاصل رہی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مبارک صحابی ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی کبھی بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے، یعنی جب خانہ کعبہ میں بھی بت رکھے ہوئے تھے اور جب بت پرستی مکہ والوں کا ایک عام رواج تھی، جب مکہ کا بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، ہر شخص بت پرستی کی لت میں مبتلا تھا، تو چند خوش نصیب جو بت پرستی کی لعنت سے دور، شراب کی لت سے دور، گناہوں اور بے حیائی سے اس وقت بھی دور تھے، ان خوش نصیبوں میں ایک نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ یہ سلیم الفطرت انسان جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، فوراً بغیر کسی پس و پیش کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر مردوں میں سب سے پہلے، بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن الحارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو بالکل ابتدائی زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی پہلے دن اسلام کے پرچم کو بلند کر کے کھڑے ہو گئے۔
اسلام کی دعوت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یعنی پہلے دن ہی جیسے ہی اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرتے ہی اسلام کی دعوت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اور یہ بہت اہم اور لطف کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت پر، ان کی دعوت پر 2 دن میں کم از کم 9 صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ 2 دن میں کم از کم 9 صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر جن صحابہ نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل ہیں، ان میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ شامل ہیں، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شامل ہیں، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شامل ہیں، ان میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے اکثر صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ تو جیسے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ساتھ ہی اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن وہ جو توحید کا پرچم تھاما تھا، وہ جو اسلام سے وفاداری کا پرچم تھاما تھا، وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کا عہد کیا تھا، کمال یہ ہے کہ آخری سانس تک اس وعدے کو نبھایا ہے۔ اصل کمال یہ ہے، وعدہ کرنا آسان ہوتا ہے، عہد کرنا آسان ہوتا ہے، اس وعدے کو، اس عہد کو، اس قول و قرار کو نبھانا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ 23 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، حدیث بھی گواہی دے رہی ہے، صحابہ کرام کی گواہیاں موجود ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گواہیاں موجود ہیں کہ جو عہد پہلے دن کیا تھا، آخری سانس تک حضرت ابو بکر نے اس عہد کو نبھایا ہے، آخری سانس تک۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو، کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لیے صرف ایک ساتھی کا انتخاب فرمایا، باقی غزوات میں اور بھی لوگ ہوتے تھے، دوسرے مواقع پر اور بھی صحابہ کرام ساتھ تھے۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنے رفاقت کے لیے صرف ایک ساتھی کا انتخاب فرمایا، اور اس ساتھی کا نام ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں حضرت ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ ہو، آپ کے ساتھ نہ ہو۔ تو بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ پاک ہی عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر کے جو احسانات ہیں اسلام پر، امت مسلمہ پر، اس کا بدلہ تو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کو بیان فرمایا،
کہ جنت میں ایک دروازہ ہے نمازیوں کا، ایک دروازہ ہے روزے داروں کا، ایک دروازہ ہے ذکر والوں کا، ایک دروازہ ہے جہاد والوں کا۔ جو زیادہ عمل کرنے والا ہوگا تو اسے جنت کا وہی دروازہ پکارے گا۔ نمازیوں کو جنت کا نماز والا دروازہ پکارے گا، مرحبا آپ یہاں سے تشریف لائیے۔ مجاہدین کو جہاد والا دروازہ پکارے گا، مرحبا یہاں سے تشریف لائیے۔ روزے داروں کو روزے والا دروازہ پکارے گا، یہاں سے تشریف لائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں جنت کا ہر دروازہ پکارے؟ یعنی جہاد میں بھی کمال، اللہ کے ذکر میں بھی کمال، روزے میں بھی کمال، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بھی کمال، ہر کام میں کمال حاصل کیا ہو، کوئی ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے یقین ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، کہ جب وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے وہاں پہنچیں گے تو جنت کا ہر دروازہ پکارے گا، مرحباً بِأَبِي بَکْرٍ، ابو بکر کو خوش آمدید، مرحبا یہاں سے تشریف لائیے، مجھے اعزاز بخشیے اور میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائیے۔ جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے فضل سے میں نے رکھا۔ آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ اللہ کے فضل سے میں نے کی۔ آج مسکین یتیم کے سر پہ ہاتھ کس نے رکھا؟ کس نے ان کی خدمت کی؟ عرض کیا اللہ کی توفیق سے میں نے کی۔ چند اور سوالات کیے، ہر سوال کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی توفیق سے مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کی گواہیاں اور جنت کی شہادت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک دو بار نہیں کئی بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ کا معنی ہے 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ اس حدیث کو کئی صحابہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات آپ نے کئی بار ارشاد فرمائی، اور جس صحابی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام آئے کہ یہ 10 کے 10 صحابہ جنتی ہیں، لیکن ہر صحابی کی روایت کے مطابق سب سے پہلا لفظ ہے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے۔ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین، کہ ابو بکر اور عمر یہ جنت کے ادھیڑ عمر آدمیوں کے، جوانوں کے سردار تو حسن و حسین ہیں رضی اللہ عنہما، جوانوں کے سردار حسن و حسین،
اور آدمیوں کے سردار، ادھیڑ عمر مردوں کے سردار جنت میں ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، من الاولین والآخرین، پہلے لوگوں میں بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی، الا النبیین، سوائے نبیوں کے، نبیوں کے علاوہ اولین و آخرین مردوں میں جنت کے مردوں کے سردار حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے جسے جیش العسرہ، مشکل کا لشکر، تنگی کا لشکر، تنگ دستی کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کے پاس مالی وسائل کی کمی تھی، تو اس موقع پر مسلمان مجاہدین کے لیے وسائل کی ضرورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ کون مالی قربانی پیش کرے گا؟ ہر ایک نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق کوشش کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 لشکر کے قیام و طعام کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے، ان دنوں میں کچھ جمع پونجی گھر میں موجود تھی، سوچا آج اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، آج اللہ کے رستے میں اتنا خرچ کروں گا کہ دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں ابو بکر سے بھی آگے بڑھ جاؤں۔ صحابہ کرام میں اعمال میں آگے بڑھنے کا شوق تھا، وہ سواریوں میں اور گھروں میں اور عہدوں میں اور منصب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جدوجہد نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ آخرت والے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے سوچا کہ آج آگے بڑھ جاؤں گا، لہٰذا گھر کا آدھا مال لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، جو کچھ تھا اس میں سے آدھا لا کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور گھر میں جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی ملکیت میں تھا، وہ سارے کا سارا لائے اور لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب پوچھا گیا ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آیا، یہی ان کے لیے کافی ہے، اسی پر ان کا گزر بسر ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ چند ایک فضیلتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بھی اس موضوع پر تفصیلی بات ہوگی، لیکن 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احترام، آپ کا تقدس، اپنے دل میں ان کے لیے محبت اور عظمت کا جذبہ، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یعنی ایک شخص اگر خود کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، محمدی کہتا ہے، قرآن پر ایمان لانے والا کہتا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت سے مزین اور منور نہ ہو، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمان کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا موجزن رہنا یہ لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اسلام میں فضیلت اور برتری اور عزت کا معیار کسی کی سرداری، کسی کا نام و نسب، کسی کا حسن و جمال نہیں ہے۔ اسلام میں عزت اور عظمت اور کمال اور فضیلت اور رتبے کا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ جو عظمت ملی، جس کی ایک جھلک آپ کے سامنے آئی، یہ عظمت ملی ہے عمل کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اسلام میں عظمت کا معیار عمل ہے اور کوئی دوسری چیز عمل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے دو باتیں ہمیں ذہنوں میں رکھنی ہیں، ایک تو اپنے عمل کو بڑھانا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اور دوسرا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور عظمت کو اپنے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔